اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مصر کی قطع سالی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت زلیخا آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں اور سلسلہ اولاد بھی شروع ہونے والا ہے کہ اتنے میں اندرونی ملک مصر جو خشک سالی کے اور فراخت دستی کے 7 سال ختم ہو کر قطع سالی اور تنگ دستی کے مہتناک سال شروع ہو گئے، جس کی پہلی علامت یہ ہوئی ہے کہ آسمان سے مئی برسنا موقوف ہو گیا۔ موقوف یعنی بند ہو گیا اور لوگوں میں پریشانی پیدا ہونے لگی، جس کی نسبت تفسیر معلم و مواہب و مدارک میں لکھا ہے کہ جب ملک مصر میں گرانی و خشک سالی کا پہلا سال شروع ہوا، جب 7واں سال اس قطع سالی کا گزر رہا تھا تو اندرونی سال غلے کے ذخیرے ختم ہو گئے، یعنی کہ 7 سال جو اندر چل رہا تھا وہ 7واں سال، تو اس میں ہی غلے ختم ہو گئے تھے اور لوگ الجو الجو پکارنے لگے، یہاں تک کہ ہلاکت کی نوبت آ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر جناب یوسف علیہ السلام نے عام طور پر منادی کرائی کہ فلاں فلاں وسیع میدان میں ہم اپنا عظیم و شان دربار قائم کریں گے اور لوگوں میں جو عام بھوکے کی شکایت ہے اسے دفع فرمائیں گے۔ تو مخلوق نے اپنی نقدی اور اپنا روپیہ پیسہ لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور اناج کے شاہی ذخیرے میں سے غلہ خریدا، اور وہ سال جوں توں کر کے بدقت تمام پورا ہوا۔ پھر جب دوسرا سال شروع ہوا تو لوگ اپنا اپنا زر و زواہر اور گہنا لے کر آئے اور شاہی ذخیرے میں سے سال تمام کا غلہ خریدا اور نہایت حق کا کفہ کر کے وہ سال بھی پورا ہوا۔ پھر جب یہ تیسرا سال شروع ہوا تو مصر کے لوگ اپنے اپنی لونڈی اور غلام اور شاہی میں اور دربار شاہی میں برائے فرقت لائے، ان کے بدلے شاہی ذخیرہ میں سے غلہ حاصل کیا اور بمشکل تمام وہ سال بھی پورا ہوا۔ اور پھر جب چوتھا سال شروع ہوا تو لوگ اپنے اپنے چوپائے یعنی ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، ٹٹو، گائیں، بیل، بھیڑ، بکریاں لے کر آئے اور ان کے معاوضے میں غلہ خریدا، بمشکل وہ سال بھی پورا ہوا۔ اور جب 5واں سال شروع ہوا تو مصر کے لوگ سخت حیران اور پریشان ہوئے اور پھر انہیں یہ تدبیر بنائی کہ اپنی حویلیاں، جائیداد اور باغات کے کاغذات اور دربار شاہی میں لائے اور سارے املاک یوسف کے ہاتھ میں فروخت کر کے غلہ حاصل کیا، اور نہایت دشواری سے وہ سال بھی ختم کو پہنچا۔ اور جب چھٹا سال شروع ہوا تو غلہ اب فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی شے باقی نہیں رہی۔ آخر مجبوری و لاچاری اور اپنی اولاد فرزندوں کو بیچنے کی نوبت آئی اور جملہ رعایا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اپنی اولاد کو فروخت کیے۔ چنانچہ یہ اعلان سن کر تاریخ مقرر پر اس میدان میں اس قدر مخلوق آئی کہ جس سے وہ میدان کا میدان لبریز ہو گیا اور بھوکے پیاسے غلامان یوسف یعنی کہ یوسف کے غلام صبح ہی سے موجود ہوئے۔ جہاں اونچے مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ممبر لگایا ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، چنانچہ بعد انتظار اور بیسار چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ممبر رونق اور افروز ہوئے اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تم سب کو غلامی سے آزاد کیا اور ساتھ اس کے تمام مال و دولت جو تم نے غلے خریدنے کے لیے شاہی خزانے میں جمع کرائے تھے وہ واپس کیا، اور تمہاری جائیداد اور و ملاک تمہیں کو بخشتا ہوں۔ اے لوگو، یہ جو کچھ بھی ہوا سب قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھا، اور اس میں میرا اور تمہارا سب کا امتحان اسے مقصود تھا، کیونکہ اسے اور بھی مجھے تمہاری
تمہاری حشمت دولت کی کچھ ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جتنے ان کے مال و متاع غلہ خریدنے کے بدلے میں لیے تھے نا، وہ سب ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ لوگوں، وہ اکیلا ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کا ایلچی یا نبی ہوں۔ پیش لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ کہو اور اس خدائے یکتا پر سب کے سب ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر ادھر تمام میدان میں کلمہ توحید کی گونج پیدا ہوئی۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے نقاب اپنے چہرے پر انور سے ہٹا دی۔ اب لوگوں کی جو نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی، شرمسار اور حیرت زدہ ہو کر 7 رات 7 دن تک ان کے وہیں بیٹھ کر رہ گئے، اور کسی میں حیث و حرکت تک باقی نہ رہی، اور اتنے روز تک کسی کو بھوک نہ معلوم ہی ہوئی اور نہ پیاس۔ حسن کی تاثیر دیکھی اور سنی، بھوک تک انسان کی جاتی رہی۔ محو حیرت ہو گئے پیرو جواں، بندھ گئی ہر ایک کی بس ہچکیاں۔ یہ تو ایک بندے کو بخشا ہے کمال، آہ کیا کچھ ہوگا تو اے دو جلال۔ یعنی کہ اللہ تو کیسا ہوگا دو جلال، حال بس تیری تجلی کا کریم کر گئے ہیں کچھ بیاں موسیٰ کلیم۔ طور سنینا سے ملا ہے کچھ پتہ، ذرہ ذرہ ہو کے جب وہ گر گیا۔ یا خدا تیری تجلی ہو نصیب، اور تیرا دیدار ہم سب سے ہو قریب، آمین ثم آمین۔ خدا ایمان دے اسلام دے، آمین۔ کفر سے ہم کو بچا اور شرک سے بچا، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلو بس میں لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔